بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 خبریں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بھی میں کوئی خبر لے کر آتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے لیے کوئی پیغام میسج ضرور ہو۔ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، ان کو بھی میں رپورٹ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کی جو بھی اپڈیٹس آئیں وہ میں ضرور آپ کو دوں۔ یہ نہیں کہ صرف کیس آپ تک لایا اور آپ کو بتا دیا اور بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہ 3 جو سٹوریز ہیں ان میں سے جو پہلی کہانی ہے وہ بہت میرے دل کو لگی اور خاص طور پہ ان لڑکوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے۔ زیادہ تر تو میں بچیوں کو پیغام دے رہی ہوتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے لیے پیغام ہے جو دوسروں کی بیٹیاں اور بہنیں بھگا کر لے جاتے ہیں، ان سے شادیاں کر لیتے ہیں، تو ان کی بہنوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے یہ خبر آپ ضرور سنیے گا۔ والدین کو بھی اپنے بچوں کو، لڑکوں کو یہ باتیں ضرور بتانی چاہیے کہ جب ان کے اپنے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری کہانی جو ہے ایک ننھے معصوم فرشتے کی ہے جس نے اپنی ماں کے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنی ماں کے ظلم کا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑا۔ کس طرح سے ایک ظالم ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا سانپ بن کے جو اپنے ہی انڈوں کو نکل جاتا ہے۔ اور تیسری کہانی جو ہے ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے 9 سال کی شادی شدہ زندگی اور ایک مخلص اور وفادار شوہر جو ہے اس کو کس طرح سے انجام کو پہنچایا، صرف 2 سال کی محبت کے لیے، ایک ناجائز محبت کے لیے۔ پہلی کہانی کی طرف آ جاتی ہوں اور یہ واقعہ جو ہے یہ اورنگی ٹاؤن میں اس کا مقدمہ درج ہوا ہے اور ملزم جو ہے حیدرآباد سے پکڑا بھی گیا ہے۔ لیکن بیسیکلی ہوا کیا ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہے اس کے والدین، اس کے گھر والے جو ہے اس لڑکے سے شادی سے منع کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اس لڑکی کا جو بھائی ہے اسے اس بات کا بڑا رنج تھا، ملال تھا کہ ہماری بدنامی ہوئی خاندان میں۔ ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی جب گئی، لوگوں نے سوال کیے، لوگوں کو پتہ لگا کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کی بہن بھاگ گئی ہے، تو اس نے اس وقت کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس لڑکے کو بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ منہ دکھانے کے قابل کس طرح نہیں چھوڑوں گا کہ اس نے اس کے لیے کیا کام کیا۔ اس نے اس لڑکے کی جو بہن ہے اس کو ٹریک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا اس کا کون سا وقت ہے گھر سے نکلنے کا، باہر جانے کا، آنے کا، بڑی خاموشی سے وہ اس کی ٹریکنگ کرتا رہا۔ ایک دن اسے موقع ملا جسے وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور وہ گلی میں تھی۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو اغوا کیا، اغوا کر کے وہ اس کو لے کر شہر سے باہر چلا گیا۔ وہ حیدرآباد تک چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس نے اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا، مارا پیٹا، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور اس کے بعد یہ لڑکی جو اس کے گھر والوں نے تو اس کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکے نے اسے اغوا کیا ہوگا۔ لیکن جس وقت وہ بچی ٹریک ہوئی ہے، وہ بچی ملی ہے، وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی، اس کے بعد پولیس کو ملی اور اس کے بعد اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ حیدرآباد سے پکڑا گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ ہماری بہن ہماری بدنامی کی وجہ بنی، اب اس کی بہن اس کی بدنامی کی وجہ بنے گی، اس کے اور اس کے خاندان کی بدنامی کی وجہ بنے گی۔ یہ کہانی جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں شیئر ضرور کروں، آپ کو بتاؤں کہ جو لڑکے اس طرح کی نادانیاں کرتے ہیں وہ ضرور دیکھا کریں کہ ان کے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو وہ سوچا کریں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ وہ لڑکا تو بھگا کے لے گیا اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن پیچھے اس نے اپنے گھر والوں کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار اس کا بھائی بھی ہے۔ اس لڑکے کو تو سزا ملے گی جس نے یہ کبھی فیل کیا، اس کو ہرگز اس چیز کا حق نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے کرتا۔ دوسری سٹوری کی طرف آتی ہوں اور دوسری سٹوری جو ہے وہ اس ننھے معصوم بچے کی کہانی ہے جس نے اپنی ماں کو ظلم کرتے، زیادتی کرتے خود دیکھا۔ یہ ظالم ماں جو ہے اس کی اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ یہ کہانی میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ میں بتاؤں گی، لیکن چونکہ وہ ویڈیو بڑی طویل ہو گئی تھی اور وہ سٹوری رہ گئی تھی تو یہ سٹوری آپ کو بتانا بڑی ضروری ہے۔ یہ عورت جو ہے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہتے تھے، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، یہ سب کچھ ان کے گھر میں چلتا رہتا تھا۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس قدر ظالم عورت ہوگی اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ جس دن اس کا شوہر جو ہے لڑ جھگڑ کے باہر گیا ہوا تھا، محلے والے بھی کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، اس نے پہلے اپنے جو 3 بچے ہیں ان میں سے 2 بچوں کا گلا دبایا اور اس کے بعد اس نے تیل چھڑکا۔ یہ تیل اس نے مٹی کا تیل منگایا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے کمرے کو آگ لگا دی اور خود باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بچہ جو ہے، یہ تیسرا بچہ جو 5 سال کا بچہ ہے، یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن یہ سویا ہوا نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو یوں کرتے دیکھا تو یہ بھاگ کے باہر نکل گیا۔ تو یہ اس بچے کو تو نہ مار سکی، اس کو نہ پکڑ سکی، لیکن اس نے باقی 2 بچوں کو گلا گھونٹ کے مارا اور اس کے بعد وہاں پہ تیل سے آگ لگائی اور خود باہر آ کے کھڑی ہو گئی اور نیچے گر گئی اور اس طرح پریٹینڈ کیا کہ جیسے آگ لگی ہے، وہ بچنے کے لیے باہر نکلی ہے۔ بعد میں جب اس عورت کو پکڑا گیا اور پھر تفتیش ہوئی اور جو تفتیش کا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس عورت سے جو باتیں معلوم ہوئی، اس نے تو یہاں تک اقرار کیا کہ ہاں میں نے تیل منگایا تھا اور میں سگریٹ پی رہی تھی اور سگریٹ بجھانے میں آگ
लग गई, लेकिन तुम कैसी माँ हो कि आग लग गई, तो तुम खुद तो बाहर भागी और अपने बच्चे अंदर छोड़कर भाग गई। इसके बाद ये बच्चा मासूम जो है 5 साल का बच्चा, इसने फिर जो बताया अपने बाप को, और फिर ये बात जो है पुलिस के सामने इस मासूम बच्चे की गवाही को भी लिया गया। आमतौर पर छोटे बच्चों की गवाहियों को इस तरह नहीं लिया जाता, लेकिन इस बच्चे ने बताया कि इसने अपनी माँ को भाइयों का गला दबाते देखा तो ये डर कर बाहर भागा। उसके बाद इसने अपनी माँ को दरवाजे में खड़े होकर आग लगाते देखा, और ये सब कुछ इसने पुलिस को भी बताया, अपने बाप को और घर वालों को बताया। वहाँ से ये बात जो है ये डिस्क्लोज हुई, और ये औरत जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन कौन माँ इतनी जालिम हो सकती है, यकीन नहीं आता। तीसरी कहानी जो है, ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक और संगदिल औरत की कहानी है, जिसने सिर्फ एक अपने नाजायज़ रिश्ते और नाजायज़ मोहब्बत के लिए अपने ही शौहर को किस तरह से मारा और कितनी बेदर्दी से मारा, मुझे सुन के हैरत होती है। बेसिकली ये औरत जो है, ये इसका शौहर जो है इसका ठीक ठाक था, ज़मीनें थी उसकी जैसा गाँव में लोग रहते हैं, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, घर में खुराक, अजनास सब कुछ मौजूद था और अच्छा खा पी रही थी। लेकिन जब जहन में गंद हो और जब दिल गुनाह की तरफ माइल हो जाए तो फिर हर अच्छी और जायज़ चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। ये जो दूसरा आदमी है, ये इसके घर दूध देने आता था। वहाँ से इसकी उससे दोस्तियाँ शुरू हुई और उसके बाद ये दोस्ती बढ़ती चली गई। इसके शौहर को भी कुछ इन बातों का इल्म हुआ, वो इसके साथ गुस्सा करने लगा। लेकिन वो कहती है कि मेरे अपने शौहर से सिर्फ लड़ाई झगड़े इस मोहब्बत के बाद ही शुरू हुए। वो कहती है मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं इस शख्स को पसंद करती थी, मैं कत्ल में शामिल नहीं हूँ। लेकिन जो शख्स पकड़ा गया उसने क्या बताया? उसने बताया कि मुझे इसने कहा कि हम इसको मार देते हैं, हम मारेंगे तो फिर इसका पैसा भी मुझे मिल जाएगा और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। जबकि ये औरत कहती है कि ये जो शख्स है ये मुझे अब ब्लैकमेल करता था और ये चाहता था कि मेरा शौहर जो है वो किसी तरह रास्ते से हट जाए और मेरा पैसा इसको मिल जाए। मैं तो इसको खिलाती पिलाती भी थी। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं, जो पुलिस भी बताती है, उसके मुताबिक हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हकीकत कुछ इस तरह से है कि ये जो शख्स था, ये इसके साथ इसने प्लान किया। इसने इसको कहा कि मेरे शौहर को रास्ते से हटाते हैं, इसका पैसा भी मुझे मिल जाएगा। इसके बच्चे भी थे इस शख्स से, लेकिन उसके बावजूद ये लालची और जालिम औरत जो है, इसने इस शख्स से एक प्लान तैयार किया, जिसके बाद ये जो इसका दोस्त है ये इसके घर में रात को आकर छुप कर बैठ गया। इसने उसके लिए दरवाज़ा खोला, ये घर के अंदर आकर बैठ गया। उसके बाद जब इसका शौहर सोने के लिए लेट गया तो उसने उसको कहा कि अब सही वक्त है। इस औरत ने अपने शौहर के दोनों बाजू पकड़े और इस आदमी ने, दोस्त ने उसके मुंह पे और चेहरे पे कुल्हाड़े मारे और ये शख्स जो है ये हलाक हो गया। उसके बाद संगदिली की इंतहा सुनिए कि इस औरत ने क्या किया। इसके बाद इस औरत ने अपने शौहर की लाश को लपेटा, खून वगैरह साफ़ किया। इस दौरान वो दूसरा जो दोस्त है इसका, वो गया और मोटर बाइक लेकर आया। उसके बाद ये दोनों मोटर बाइक पर बैठकर इसको ठिकाने लगाने नहर पर गए, इसकी बॉडी को वहाँ पर फेंका और ये वापस आ गई, अपने माँ बाप के घर चली गई। वो बंदा जो है वो ख़ुद भी शादीशुदा था, दोस्त जो था इसका, उसका भी एक बच्चा था, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो गया। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो ये बात सामने आई कि औरत कहाँ पर है। उसके बाद जब कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती गईं और फिर ये भी सामने आया कि इसका कोई आशना भी है 2 साल से, जिसके बाद केस को आगे बढ़ाया गया। तफ्तीश का तरीका जो शुरू होता है, फिर इस औरत से तफ्तीश की गई। इसका बयान कुछ और था, लेकिन उस लड़के को जब तलाश करने की कोशिश की गई तो वो गायब था। उसके पीछे जब टीमें दौड़ाई गई और वो जब पकड़ा गया और उसने जो बयान दिया और इस औरत ने जो बयान दिया, उसके बाद ये बात सामने आई कि ये दोनों जो है इस मामले में शामिल थे। इस अपने खावंद को मारने में 9 साल की रफ़ाकत, 9 साल की जो शादी थी, उसका अंजाम इतना हौलनाक कि इस औरत ने किस बेदर्दी के साथ इसको कत्ल किया और ये भी ना सोचा कि जो बच्चे पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा। अब ना बच्चों के पास बाप है ना माँ है, और ऐसा अंजाम होता है ऐसे नाजायज़ मोहब्बतों का, नाजायज़ रिश्तों का, इन गलत कारियों का। तो बहुत ख्याल किया कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।